میں نے آپ کے سامنے جو ایک دو مثالیں رکھی ہیں کچھ ڈاکٹروں کی کچھ اور لوگوں کی، اس سے بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو کسی کے پاس انتظامات ہوتے ہیں، کسی کے پاس فوج ہوتی ہے، کسی کے پاس ہتھیار اور ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اور کہیں پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ ان کو غالب کرنا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں۔ بدر کے بعد کیا ہوا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام نے اچانک فرمایا کہ جو لوگ ابھی میرے ساتھ مسجد میں ہیں چلو چھاپا مارنا ہے۔ تو بعض صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں 15 منٹ 20 منٹ تھوڑا سا ٹائم دے دیں، ہمارا گھوڑا یا تلوار یا وہ عوالی مدینہ میں ہے، اسی مدینے کے ذرا سمجھو کہ 8-10 گلیاں دور محلے میں، وہاں پر بس ہم ابھی اپنی چیزیں اٹھا کے لاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، جو ابھی فوراً میرے ساتھ چل سکتا ہے وہ چلے، جس کو گھر جانا پڑے گا یا عوالی مدینہ جانا پڑے گا وہ رہنے دو۔ تو ابھی مسجد سے اچانک اٹھ کے جانا ہے، نکلنا ہے، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہتھیار جنگ کے قابل تو نہیں تھے ان کے پاس۔ جنگ کا سامان الگ ہوتا ہے، عام دنوں میں اٹھا کے چلنے کا سامان الگ ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ان کو لے کر چلے۔ وہ 300 اسی لیے 313 تھے، زیادہ نہیں تھے، کہ نبی پاک علیہ السلام نے گھروں سے واپس آنے والوں کو کہا تھا تم رہنے دو، جو ابھی ساتھ چل رہے ہیں وہ چلے۔ اور کرنا کیا ہے جی؟ کچھ دکاندار جا رہے ہیں، ان کے پاس کچھ سامان ہے، کچھ پیسے ہیں، اور وہ جا کر وہ پیسے کس کو دیں گے؟ مکہ کے کافروں کو دیں گے۔ اور مکہ کے کافر اس پیسے سے کیا فوج کو مضبوط کر کے مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے آئیں گے یا کچھ اس کا استعمال کریں گے۔ تو ان تاجروں کو آپ آج کی زبان میں سمجھیں، میک ڈونلڈ کو، پیپسی کو، یونیلیور کو، ایریل سرف کو، اور جناب جو جو یہ کمپنیاں ہیں، سمجھو یہ وہی کمپنیاں گزر رہی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو روکنا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام ان صحابہ کو لے کر چلے۔ اب قرآن کریم کی ایک آیت ہے لِيُذْهِبَ رِجْزَ الشَّيْطَانِ عَنْكُمْ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان نے کچھ گند تھا صحابہ کے ذہن میں، ان کے دل میں وسوسہ ڈال کر اللہ تعالیٰ نے وہ گند دھو دیا بارش کر کے۔ پوری بات نہیں ہے، ہوا کیا تھا کہ ادھر سے ابو جہل آ گیا فوج لے کر، 1000 کا تیار لشکر، ان کے پاس آئرن ڈومز ٹیکنالوجی، مرکاوا ٹینک کی ٹیکنالوجی، اور جناب جو جو مشینیں آپ سمجھ لو پہلے سے تھیں ان کے پاس، وہ لے کر آ گئے۔ اور انہوں نے پہلے وہ جو بدر کا جو وادی تھی، بدر کا جو میدان تھا، اس میں اپنی پسند کی جگہ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، سیدھی سیدھی زمین اور سخت زمین، جہاں کنکر پتھر زیادہ تھے، مٹی نرم مٹی نہیں تھی، تو وہاں گھوڑوں کے پاؤں اچھے جمتے ہیں، بھاگنے والا تیز بھاگ سکتا ہے، وہ جگہ زیادہ اچھی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام بعد میں پہنچے وہاں، وہ قافلہ جو کمپنیوں کا تھا، تاجروں کا، وہ تو نکل گیا ڈوج دے کر، اور نبی پاک علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بدر میں اب لڑائی تیار ہے، تو وہاں جب ادھر گئے تو صحابہ کرام کے دلوں میں شیطان نے جو وسوسے ڈالنے شروع کیے وہ کیا تھے؟ وہ تیری کی یہ جگہ ہمیں ملی ہے، اچھی جگہ تو ساری دشمن نے گھیر لی، ہمیں تو یہ نرم مٹی والی ٹیلے دار اونچی نیچی جگہ ملی، اتنی نرم مٹی، ذرا سی ہوا چلتی ہے تو کانوں میں آنکھوں میں مٹی پڑتی ہے، یہ جگہ ہمیں ملی ہے، ادھر ہم بھاگ سکیں گے نہ، ہمارے گھوڑے بھاگ سکیں گے، کیسے لڑائی کریں گے ہم؟ اور شیطان نے اس طریقے پہ وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے بارش برسائی، اور ایسی زبردست بارش ہوئی کہ یہ جو نرم جگہ تھی یہ پانی لگ لگ کے اچھی طرح بیٹھ گئی، اور وہ جگہ مٹی کے اوپر جب ترائی کر دو، چھڑک دو تو جم جاتی ہے نا، صحیح ہو جاتی ہے۔ اور جہاں دشمن تھے
سخت پتھریلی جگہ پر، وہاں جو اوپر اوپر مٹی تھی اس کی وجہ سے کیچڑ بن گیا، پھسلنے لگے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے نقشہ بدل دیا دیکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو حکم یہ تھا کہ آپ کو دشمن کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حکم ملا تو صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ تھی کہ تم چاہتے تھے کہ بغیر لڑائی کا جو قافلہ ہے تاجروں کا اس سے سامنا ہو جائے، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ تمہارا سامنا لڑائی والے لشکر سے ہو جائے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھتے کہ بھئی آپ کو لڑائی والے لشکر سے سامنا ہے یا بغیر ہتھیار والے قافلے سے سامنا کرنا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام یہی کرتے کہ جی بغیر لڑائی والے قافلے کو ہم نے پکڑنا ہے جن کے ساتھ فوج نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی ترتیب کے خلاف تھا یہ۔ حضرت قافلے کو چھاپا مارنے نکلے تھے جن کے پاس فوج نہیں تھی، اور اللہ فرمایا کہ میں نے تمہارا سامنا کرا دیا اس قافلے کے ساتھ جو کہ فوج والا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا یا اللہ وہ اتنے سارے، ان کے پاس ہتھیار پورا، رزلٹ کیا نکلے گا؟ رزلٹ پوچھا نہیں، جو حکم اللہ نے دیا تھا اس پہ چل پڑے۔ اب نتیجہ آگے اللہ نے کرنا ہے جو بھی ہے، لہذا شریعت کا حکم آ جائے اس کے بعد یہ فضول سوالات نہیں کرنے چاہیے کہ جی پھر ہوگا کیا، یہ بائیک آؤٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا، یا جناب اس فلسطینی مجاہد کے پتھر اٹھا کے ٹینک کے اوپر مارنے سے کیا ہو جائے گا، فلاں یوں کام، اس سے پھر آخر میں کیا ہوگا، رزلٹ کیا نکلے۔ رزلٹ کے تم پابند نہیں ہو، تم اللہ کے حکم کے پابند ہو، جو حکم ملتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ اسی کا نام شریعت ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی، جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو۔ آپ کی مرضی کچھ اور ہے، دین کے حکم کی مرضی کچھ اور ہے، تو آپ دین کے حکم پر آ جائیں اور اپنی مرضی کو آپ چھوڑ دیں، تب آپ ایمان والے ہوتے ہیں۔